سر اب ہوگا کیا؟ مطلب اصل سوال تو یہ ہے، اور یہ $1 ملین کویسچن ہے، کیونکہ آپ کانٹینٹ چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب کی جو خواجہ طارق رحیم سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کے کانٹینٹ پہ غور کریں تو وہ تو کافی بڑی خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یوں کر لیں، پورے ریفرنس دے رہے ہیں 2010 کے توہین عدالت کے، پھر وہ کہہ رہے ہیں پٹیشن ڈلوا دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم کر رہے ہیں. تو کانٹینٹ تو کافی امپورٹنٹ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو. نہیں، کانٹینٹ آپ کس لحاظ سے اس کو توہین عدالت کے پرائم منسٹر نہیں، توہین عدالت نہیں. ایک ہیں وکیل ہیں طارق رحیم صاحب، ایک سابقہ چیف جسٹس ہیں، ابھی کوئی عہدہ نہیں رکھتے. اگر وہ ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں تو اس میں بات درست تو نہیں ہے، اس کو آپ اچھی بات تو نہیں سمجھیں گے کہ ایک چیف جسٹس کی سوچ اس قسم کی ہو، سابقہ چیف جسٹس جو ہیں. لیکن اس میں قانون کہاں ٹوٹا ہے؟ انیتھیکل آپ کہہ سکتے ہیں، امورل کہہ سکتے ہیں، لیکن قانون توڑنے والی بات تو اس میں نظر نہیں آتی. وہ حکمت عملی کی بات آپ کی جماعت کر رہی ہے کہ یہ حکمت عملی ہے جو کہ وہ گائیڈ کر رہے ہیں ان کو کہ آپ یوں کریں، اور ان کے بہت سارے وہ اشارے بھی کرتے ہیں کہ جی شاید پیغام رسانی ہے، ثاقب نثار صاحب کا ایک نیکسس ہے، اس طرح کی باتیں بھی آپ کی. دیکھیے وہ بات ہے تو بالکل، یہ میں نے کہا بات درست نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں، بات اچھی نہیں ہے. لیکن اس میں قانون کا پہلو کہاں سے آتا ہے؟ قانون کا پہلو اگر آتا ہے، اگر وہ آپ ایک نیکسس ثابت کر سکیں کہ پیغام رسانی ہو رہی ہے ججز کی طرف سے طارق رحیم صاحب کو یا واپس، تو پھر اس میں بات بنتی ہے. ورنہ دونوں کوئی عہدہ نہیں رکھتے اس وقت. اس لیے پھر میں کہوں گا جو اصل معاملات ہیں اس سے توجہ یہاں پر ہٹ جاتی ہے. جو کچھ ابھی جوڈیشری میں ہو رہا ہے، اس کا ایک آپ پس منظر اگر دیکھیں تو بات کہاں سے شروع ہوئی. بات جتنا آپ پیچھے جائیں اتنا جا سکتے ہیں، لیکن چلے موجودہ بات جو ایک یکے بعد دیگرے کورٹس نے فیصلے کیے پنجاب حکومت کے حوالے سے، جو ٹائم ٹیبلز دیے، اس پر عمل درآمد کرایا. جس طرح یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ کر ہی نہیں سکتے، ووٹ سے ڈیبار کر دیا گیا. 63 کی جو تشریح تھی، جی یہ تشریح ہو نہیں سکتی. ایک ووٹ کرنا ایک شخص کا بنیادی حق ہے. یہ آپ آئین میں یہ کسی آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے اپنے حق سے. ووٹ پارٹی لائن کے خلاف کوئی کرے گا پھر اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے، اور آئین بڑا اس پہ واضح ہے. آپ نے اس کو بھی تہس نہس کر دیا. پھر آپ نے ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، عجیب قسم کی باتیں اور ججمنٹس آئی ہیں. پھر سو موٹو نوٹس لیا. سو موٹو نوٹس کے بعد اب جو سب سے عجیب بات مجھے لگتی ہے کہ نہ الیکشن کمیشن کی سنی جاتی ہے، نہ حکومت کی سنی جاتی ہے. بینچ وہی بنائے جاتے ہیں جس پر انگلی اٹھتی ہے. یہ سارا معاملہ حل ہو جاتا اگر فل کورٹ بن جاتا، یہ ساری باتیں نہ ہوتی، عدالت کی ساکھ بحال ہو جاتی، معاملہ بھی طے ہو پا جاتا. اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بینچ ہے وہ خود فریق بن گیا ہے. اور اب اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کریں سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں. تو پھر آئین کا کیا بنے گا؟ آئین تو کہتا ہے 90 دن، آپ خود کہہ رہے ہیں آئین کہتا ہے 90 دن میں. اور 90 دن تو خود عدالت نے نہیں دیے سر، وہ بھی 105 دنوں سے اوپر چلے وہ ہو گئے. وہ تو گنجائش ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ رہتی ہے. لیکن آپ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ فیصلہ کریں بس ٹھیک ہے. یعنی آج اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے تو اس میں عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر قانون کا کیا بنے گا، آئین کا کیا بنے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیشن کا فورم نہیں تھا جہاں پہ سیاسی مذاکرات یا ڈائیلاگ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میڈیشن کا فورم نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے میڈیشن کا فورم نہیں ہوتی. لے تو لیا نا، معذرت سے کہتا ہوں وہ کردار تو لے لیا نا عدالت. نہیں کردار وہ آپ کا کردار نہیں ہے. عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، آئین کی تشریح کرتی ہے، میڈیشن نہیں کراتی. لیکن سر جب ڈیڈ لاک ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں بیٹھ رہی، آپ اپنا فیصلہ آئین کے مطابق دیں. جو آئینی ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں. اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ہمارے مسائل ہیں ہم نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن بھی اپنا عذر پیش کر رہا ہے، ان کی بات کو مانیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی مقاصد ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں بظاہر یہ نظر آتا ہے جس طرح بینچ بنے ہیں، جس قسم کے فیصلے آئے ہیں، جو یہ ٹیپ ریکارڈنگز آتی ہیں، یہ لگتا ہے کہ عدالت اب فریق بن گئی ہے اس معاملے میں. ان کا سیاسی جو وابستگی ہے وہ حاوی آئی ہے ان کے عدالتی فیصلوں پر.